اس لڑکے سے وہ اس کا کوئی سوشل میڈیا فالوور تھا، اس نے فین تھا، اس نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، اس کے گھر میں جا کے بالکل کہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس کا 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. لیکن اس طرح کے قاتلوں کو تو چوک میں لٹکا دینا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور ایک بچی 17 سال کی بچی کہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اب اس پہ ظاہری سی بات ہے، ٹیمیں بنائی گئی ہیں، ویڈیوز لی گئی ہیں، جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کی مدد لی گئی ہے. ثنا یوسف کے قتل پر ہر آنکھ اشکبار ہے اور سوال صرف ایک ہی ہے کہ ثنا یوسف سے زندہ رہنے کا حق کیوں چھینا گیا. اس وقت انسانی حقوق کی رہنما اور سینئر ایڈوکیٹ قرۃ العین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس کیا کہیں گے آپ اس خوفناک واقعے پر جو دل دہلا دینا والا واقعہ ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ثنا یوسف کا قتل کیوں ہوا؟ کیا وہ کوئی ٹیررسٹ تھی؟ کیا اس کا تعلق را سے تھا؟ یا وہ کوئی ایسی دہشت گرد تھی کہ جس کو مار دینا بہت ضروری تھا؟ وہ ایک 17 سال کی چھوٹی سی بچی جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا جس پہ وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتی تھی اور لوگ اس کی وجہ سے ہنستے تھے، خوش ہوتی تھی. بالکل بالکل وہ ایسی ولاگز بناتی تھی جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے تھے. اور اس کے میں نے ولاگز چیک کیے ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ولگر ہو یا جو آپ کا جو معاشرہ ہے اس کی روایات کے خلاف ہو. اس نے پراپر ڈریس پہنا ہوتا تھا اور وہ اتنی اچھی بچی تھی اور اتنے اچھے ٹاپکس پہ وہ ولاگز بنا رہی تھی. اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، KPK سے متعلق باتیں بالکل بالکل وہ پشتوں میں چترال سے اس کا تعلق تھا اور اپنے وہ کلچر کو لے کے آگے چل رہی تھی. اب حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو دہشت گرد ہیں وہ تو دندناتے پھرتے ہیں، اور ایسے معصوم لوگ کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے نہ تو دہشت گردی پھیلائی ہے اور نہ ہی انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا ہے، نہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام کیا ہے، پھر بھی اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اب 17 سال کی بچی کا مطلب ہے کہ شی واز اے مائنر ایز ویل، ٹھیک ہے. تو اتنی سی ایج میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی. اور ظاہری سی بات ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ اس لڑکے سے وہ اس کا کوئی سوشل میڈیا فالوور تھا، اس نے فین تھا، اس نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا تو اس نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. اٹس انفارچونیٹ، اس کے گھر میں جا کے بالکل. تو اٹس انفارچونیٹ ان فیکٹ. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ریڈیکلائزیشن ہے یا جو غم و غصہ ہے یا حسد ہے وہ اس قدر انکلکیٹ کر گیا ہے ہماری سوسائٹی میں، اتنا پینیٹریٹ ہو چکا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور لیکن ہمیں چھڑانی پڑے گی. اس پہ سب سے پہلا سوال تو اٹھتا ہے اس لڑکے کی تربیت کے اوپر. اس کی تربیت کن ماں باپ نے کیا ہے؟ کیا اس بچے پہ کوئی چیک نہیں تھا کہ وہ گھر سے نکلا اور اس نے اس کو ریوالور لیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا؟ اور سوشل میڈیا کو خاص طور پہ چیک ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا ایک بہت اسٹرانگ جو ہے وہ میڈیم بن چکا ہے. اب لوگ ٹی وی تو دیکھتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور سوشل میڈیا انفلوئنسر جتنے ہیں ان کو وہ لڑکی تو بہت ہی اچھی تھی ثنا یوسف نا، بالکل ایک چھوٹی جس بندے نے مرڈر کیا اس کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا. جی بالکل بالکل. نہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس کا 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. لیکن اس طرح کے قاتلوں کو تو چوک میں لٹکا دینا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ آئندہ اس طرح سے کوئی سوچے بھی. کہ ایک 17 سال کی بچی جس کا کیریئر ابھی سٹارٹ ہو رہا تھا اور اس کو اتنی بے دردی سے اس پھول کو مسل دیا گیا. اور باقی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، خاص طور پہ خواتین، ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں. انسانی حقوق کو تو چلیں ہم پروٹیکٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن ویمن رائٹس جن پہ اتنی زیادہ بات کی جاتی ہے، ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتی ہے. ہماری جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک خاتون ہیں، ہماری یہاں پہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہیں. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے رائٹس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک بچی 17 سال کی بچی کہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اب اس پہ ظاہری سی بات ہے، ٹیمیں بنائی گئی ہیں، ویڈیوز لی گئی ہیں، جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کی مدد لی گئی ہے. اس قاتل کو اریسٹ تو کر لیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عدالت میں اس کے قاتل کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، کتنے سالوں میں اور کتنے سال کے بعد سزا ملتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر.
ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں خود بھی چونکہ کرمنل لا کی پریکٹس کر رہی ہوں. ایک بات، جی. آپ بھی وکیل ہیں، جی آپ اس ملزم کے دفاع کے لیے بھی وکیل آ جائے گا؟ ظاہری سی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کرائم سین تھا، کرائم سین کے اوپر سے بلڈ کے سٹینز لیے گئے ہیں، اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے، اور وہاں پہ جو فنگر پرنٹس وغیرہ تھے، کیا آلہ قتل برآمد ہوا ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا. اب یہ ساری ویکنیسز ہیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کسی کی. وکیل کو اس کا کیس لڑنا چاہیے؟ لیکن لڑے گا تو صحیح. لڑنا تو نہیں چاہیے کسی وکیل کو اس کا کیس، کیونکہ وہ ایک بیٹی سب کی بیٹی تھی، وہ بہن تھی. کیونکہ اس کو قتل کیا گیا ہے آنر کلنگ کے نام پہ. جو میرے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کو آنر کلنگ کے نام پہ قتل کیا گیا ہے. آنر کلنگ کے اوپر تو ویسے بھی ایک دو ججمنٹس آئی ہیں، اب تو اس میں بھی سزا دی جا رہی ہے ہماری عدالتیں. لیکن ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے نا، کرمنل جسٹس سسٹم، آپ کہتی ہیں کہ اس کیس کا سمری ٹرائل ہونا چاہیے. اس کیس کا بالکل سمری ٹرائل، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کو جلد از جلد سزا دینی چاہیے، تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مجرم کو بلکہ نہ صرف پکڑا جاتا ہے بلکہ اس کو سزا دی جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ثنا یوسف کے قتل پر ہر آنکھ اشکبار ہے، اور سوال صرف ایک ہی ہے کہ ثنا یوسف سے زندہ رہنے کا حق کیوں چھینا گیا. اس وقت انسانی حقوق کی رہنما اور سینئر ایڈوکیٹ قرۃ العین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس، کیا کہیں گے آپ اس خوفناک واقعے پر جو دل دہلا دینا والا واقعہ ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ثنا یوسف کا قتل کیوں ہوا. کیا وہ کوئی ٹیررسٹ تھی؟ کیا اس کا تعلق را سے تھا؟ یا وہ کوئی ایسی دہشت گرد تھی کہ جس کو مار دینا بہت ضروری تھا؟ وہ ایک 17 سال کی چھوٹی سی بچی جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا جس پہ وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتی تھی، اور لوگ اس کی وجہ سے ہنستے تھے، خوش ہوتی تھی. بالکل بالکل، وہ ایسی ولاگز بناتی تھی جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے تھے. اور اس کے میں نے ولاگز چیک کیے ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ولگر ہو، یا جو آپ کا جو معاشرہ ہے اس کی روایات کے خلاف ہو. اس نے پراپر ڈریس پہنا ہوتا تھا، اور وہ اتنی اچھی بچی تھی، اور اتنے اچھے ٹاپکس پہ وہ ولاگز بنا رہی تھی. اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، KPK سے متعلق باتیں بالکل بالکل، وہ چترال سے اس کا تعلق تھا، اور اپنے وہ کلچر کو لے کے آگے چل رہی تھی. اب حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو دہشت گرد ہیں وہ تو دندناتے پھرتے ہیں، اور ایسے معصوم لوگ کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے نہ تو دہشت گردی پھیلائی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا ہے، نہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام کیا ہے، پھر بھی اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اب 17 سال کی بچی کا مطلب ہے کہ شی واز اے مائنر ایز ویل، ٹھیک ہے. تو اتنی سی ایج میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی. اور ظاہری سی بات ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ اس لڑکے سے وہ اس کا کوئی سوشل میڈیا فالوور تھا، اس نے فین تھا، اس نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، تو اس نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. اٹس انفارچونیٹ، اس کے گھر میں جا کے، بالکل. تو اٹس انفارچونیٹ ان فیکٹ. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ریڈیکلائزیشن ہے، یا جو غم و غصہ ہے، یا حسد ہے، وہ اس قدر انکلکیٹ کر گیا ہے ہماری سوسائٹی میں، اتنا پینیٹریٹ ہو چکا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور لیکن ہمیں چھڑانی پڑے گی. اس پہ سب سے پہلا سوال تو اٹھتا ہے اس لڑکے کی تربیت کے اوپر. اس کی تربیت کن ماں باپ نے کیا ہے؟ کیا اس بچے پہ کوئی چیک نہیں تھا کہ وہ گھر سے نکلا اور اس نے اس کو ریوالور لیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا؟ اور سوشل میڈیا کو خاص طور پہ چیک ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا ایک بہت اسٹرانگ جو ہے وہ میڈیم بن چکا ہے. اب لوگ ٹی وی تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور سوشل میڈیا انفلوئنسر جتنے ہیں ان کو وہ لڑکی تو بہت ہی اچھی تھی، ثنا یوسف نا، بالکل ایک چھوٹی، جس بندے نے مرڈر کیا اس کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا. جی بالکل بالکل، نہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس کا 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. لیکن اس طرح کے قاتلوں کو تو چوک میں لٹکا دینا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ آئندہ اس طرح سے کوئی سوچے بھی کہ ایک 17 سال کی بچی جس کا کیریئر ابھی سٹارٹ ہو رہا تھا، اور اس کو اتنی بے دردی سے اس پھول کو مسل دیا گیا. اور باقی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، خاص طور پہ خواتین،
ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں. انسانی حقوق کو تو چلے ہم پروٹیکٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن ویمن رائٹس جن پہ اتنی زیادہ بات کی جاتی ہے, ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتی ہے. ہماری جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک خاتون ہیں, ہمارے یہاں پہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہیں. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے رائٹس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک بچی 17 سال کی بچی کہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اب اس پہ ظاہری سی بات ہے, ٹیمیں بنائی گئی ہیں, ویڈیوز لی گئی ہیں, جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کی مدد لی گئی ہے, اس قاتل کو اریسٹ تو کر لیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عدالت میں اس کے قاتل کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی, کتنے سالوں میں اور کتنے سال کے بعد سزا ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر. ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں خود بھی چونکہ کرمنل لاء کی پریکٹس کر رہی ہوں. ایک بات, آپ بھی وکیل ہیں جی, اب اس ملزم کے دفاع کے لیے بھی وکیل آ جائے گا. ظاہری سی بات ہے, اس اصل میں بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کرائم سین تھا, کرائم سین کے اوپر سے بلڈ کے سٹینز لیے گئے ہیں, اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے, اور وہاں پہ جو فنگر پرنٹس وغیرہ تھے, کیا آلہ قتل برآمد ہوا ہے, یہ سب چیزیں ہیں نا. اب یہ ساری ویکنیسز ہیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کسی کی. وکیل کو اس کا کیس لڑنا چاہیے, لیکن لڑے گا تو صحیح. لڑنا تو نہیں چاہیے کسی وکیل کو اس کا کیس, کیونکہ وہ ایک بیٹی سب کی بیٹی تھی, وہ بہن تھی, کیونکہ اس کو قتل کیا گیا ہے آنر کلنگ کے نام پہ. جو میرے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کو آنر کلنگ کے نام پہ قتل کیا گیا ہے. آنر کلنگ کے اوپر تو ویسے بھی ایک دو ججمنٹس آئی ہیں, اب تو اس میں بھی سزا دی جا رہی ہے ہماری عدالتیں. لیکن ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے نا, کرمنل جسٹس سسٹم, کہتی ہیں کہ اس کیس کا سمری ٹرائل ہونا چاہیے. اس کیس کا بالکل سمری ٹرائل, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کو جلد از جلد سزا دینی چاہیے, تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مجرم کو بلکہ نہ صرف پکڑا جاتا ہے بلکہ اس کو سزا دی جاتی ہے. تھینک یو.